عزیز طلباء کرام، اللہ کے فضل اور توفیق سے ترجمہ القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل ہم نے سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیات تلاوت کی تھی۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ الضحیٰ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ نبی پاک کو تسلی دینا۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا تسلی عطا کی؟ اے نبی، ہم تجھ سے ناراض ہیں اور نہ تجھے چھوڑا ہے۔ آپ کا آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ عزیز طلباء کرام، سورۃ الضحیٰ کی آخری آیات آج ہم تلاوت کریں گے۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ اپنے نبی کو کچھ احکام بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگا دی؟ یہ بھی اپنے نبی کو تسلی ہے کہ اے نبی، جب ہم نے آپ کو تاج نبوت دے دیا ہے، اب آپ کو بے یار و مددگار اور بے آسرا کب چھوڑیں گے؟ ہم نے تو تب بھی آپ کو بے یار و مددگار نہ چھوڑا تھا جب آپ اس دنیا میں یتیم کی حیثیت سے تشریف لائے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہم نے تمہیں راہ دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ ابتدا میں جب اللہ کے نبی کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی وراثت کے طور پر چھوڑ کر گئے، لیکن ایک وقت آیا مکے کی سب سے بڑی تاجرہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ مال کو اللہ کے نبی تجارت کی غرض سے لے گئے، بہت منافع ملا، ادھر سے پیسہ ملا، بعد میں آپ کو انہی سے نکاح فرماتا اور زیادہ مالدار ہو گئے، پھر ان کی دولت کو اور زیادہ بڑھایا تو اللہ اس کی طرف اشارہ فرما رہا کہ اے نبی، جب آپ حاجت مند تھے اللہ نے اپنی عطا سے پھر آپ کو غنی فرما دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، یعنی آپ نے یتیمی کا درد خود سہا ہے، برداشت کیا ہے۔ اب جو بھی یتیم آپ کے در دولت پہ آتا ہے تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو جھڑکو نہیں۔ کوئی دولت کا طلبگار آپ کے پاس ہے، کوئی حاجت مند ہے تو آپ کے پاس اللہ کی عطا سے جو کچھ ہے اس کو دے دیں۔ اگر نہیں بھی، خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا وقت آیا تو آپ کے پاس نہیں تو پھر بھی آپ اس سے محبت سے پیش آئیں، ایسا نہیں کہ اس کو جھڑکنا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی دین کی تعلیم لینے آتا ہے، سوال وہ کر رہا ہے جیسا بھی اجڑ ہے، جاہل ہے، اور اپنا معافی ضمیر جس انداز سے بھی بیان کر رہا ہے، آپ کو ہم نے علوم کا ایسا بحر بے کراں بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو آپ جس کے دل میں جو الجھن بھی ہو اور اس الجھن کو آپ کے پاس لے کر آئے تو آپ اس کے سوال کو لجاجت سے، ہمدردی سے، اور اس کے اس درد اور تکلیف کو خود محسوس کرتے ہوئے اس کا حل بیان کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ علم کے ظلم اور علم کا بخار جن لوگوں کو چڑھا ہوتا ہے ان کے پاس اگر کوئی بندہ آ جائے سوال کرے تو فوراً جھڑک دے، یہ نبوت کے شایع نشان نہیں۔ تو آپ کی در دولت پہ جو مانگنے آئے، سوال کی طلب میں آئے یا دولت کی خواہش لے کر آئے، اللہ کی عطا سے آپ ہر ایک کو ہی عطا فرماتے چلے گئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ یہ تو ہر بندہ مومن کو حکم ہے کہ رب نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا چرچا کرو۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک نعمت اگر نہیں ملی، کسی کو ملی ہے تو آپ کے پاس 99 نعمتیں ہیں تو ان 99 کا چرچا کرنے کے بجائے ایک کا آپ گلا اور شکوہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، یہ بندہ مومن کی صفت نہیں۔ وہ جو نعمتیں ملی ہیں، یہ تندرستی اللہ نے دی ہے، دیکھنے کی نعمت، سونگنے کی، سننے کی، چکھنے کی، چلنے کی، یہ جو اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں ان کا چرچا کرو۔ اور اللہ کے نبی کو بہت زیادہ اللہ نے نعمتیں دی، نبوت کی نعمت، اس کا چرچا کیا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں ان تک خدا کا آفاقی پیغام پہنچائے، قرآن کی نعمت،
اس کا حق کیا ہے؟ قرآن کی نعمت کا حق یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ کے در دولت پہ آتے ہیں، آپ قرآن کے نور سے ان کے قلوب و اذہان کو منور کیجیے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبی کو یہ چند خطاب ارشاد فرما رہا ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ان کو سوال و جواب کی صورت میں وائٹ بورڈ پہ لکھتے ہیں۔